دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی شان بیان کریں گے اور آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کس فتنے نے سر اٹھایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتنے کا کس طرح سے مقابلہ کیا اور اس فتنے کی خاطر امام صاحب نے کیا صعوبتیں برداشت کیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ دوستو یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل کا شمار ائمہ اربعہ میں ہوتا ہے اور آپ کا فقہ آج بھی بعض اسلامی ممالک میں رائج ہے اور لاکھوں لوگ آپ کے فقہ کے پیروکار ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ امام احمد بن حنبل ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نسلاً خالص عرب تھے، ان کا قبیلہ بصرہ میں رہتا تھا اور ان عرب قبائل میں سے تھا جو قبیلہ شیبان سے تعلق رکھتے تھے، جن کی بہادری، جاں فروشی، صبر و ہمت اور جرأت و استقامت تاریخی طور پر مسلم تھی۔ امام احمد کے دادا حنبل بن بلال بصرہ سے خراسان چلے گئے، وہیں اموی افواج میں شامل ہوئے اور ترقی کرتے کرتے کمانڈر بنے، پھر سرخس کے گورنر مقرر ہوئے۔ واضح رہے کہ بنو امیہ کے عہد میں فوج کے اعلیٰ کمانڈر ہی گورنر مقرر کیے جاتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے والد محمد بن حنبل بھی فوجی تھے۔ ابھی امام صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ امام صاحب کی والدہ مرو سے بغداد آئیں اور یہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ بڑی باہمت اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ شوہر نے مختصر سی جائیداد چھوڑی تھی، اسی پر تنگی ترشی سے گزر بسر ہوتی۔ اس طرح امام صاحب بچپن ہی سے صبر و شکر، قناعت، جفاکشی، بلند ہمتی، زمانے کی مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنے کے خوگر ہو گئے۔ ناظرین روایات کے مطابق امام احمد بغداد ہی میں پلے اور پروان چڑھے۔ اس زمانے کا بغداد پوری دنیا میں اسلام کا دارالخلافہ اور علم و تہذیب کا مرکز اور فنون و معرف کا بحر ذخار تھا۔ بڑے بڑے علماء، محدث، زباندان، فقیہ اور فلسفی موجود تھے اور علم کے پیاسے علم و فن کے اس منبع سے فیضیاب ہونے کے لیے چاروں طرف سے امڑ کر آ رہے تھے۔ امام صاحب کو تو گویا یہ منبع گھر بیٹھے میسر آ گیا۔ ان کی والدہ خاندانی روایات کے برعکس اپنے بچے کو عالم بنانا چاہتی تھیں، چنانچہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ مکتب میں بٹھا دیے گئے۔ سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر علم لغت حاصل کیا، اس کے بعد لکھنا سیکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بے پناہ حافظہ دیا تھا۔ ایک بار جو کچھ پڑھتے یا سنتے ذہن پر گویا نقش ہو جاتا، جلد ہی انہیں مثالی طالب علم سمجھا جانے لگا۔ نہایت مہذب، باتمیز اور متقی، بہت سی عورتیں جن کے شوہر فوج میں تھے اور سرحدوں پر گئے ہوئے تھے ان سے خط پڑھواتیں اور جواب لکھواتیں، لیکن وہ شریعت یا تہذیب کے خلاف کوئی مضمون نہ لکھتے۔ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی مثال سامنے رکھتے، ان کی صلاحیتیں، تقوی و طہارت اور اطوار و خصائل دیکھ کر اصحاب نظر کہا کرتے تھے کہ یہ بچہ اگر زندہ رہا تو اپنے عہد کا مرد کامل اور اہل زمانہ کے لیے حجت بنے گا۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو کر امام احمد حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ بغداد کے بڑے بڑے محدثین کے آگے زانوائے تلمذہ کیا۔ دارالخلافہ کے علمی سرچشموں سے فیضیاب ہو چکے تو بصرہ، حجاز، یمن، شام اور جزیرے کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور محدثین سے استفادہ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی بار ملاقات اور ان کی شاگردی کی سعادت حجاز کے پہلے سفر ہی میں حاصل ہوئی۔ طلب حدیث کی راہ میں ہر طرح کے مصائب اور شدائد جھیلتے اور کالے کوسوں کا فاصلہ پیدل طے کر کے علم و فضل کے ان سرچشموں تک پہنچتے جن کا چرچا بلاد اسلامیہ میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمت کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار جو نیت کرتے اسے پورا کر کے رہتے۔ ناظرین آپ کے بچپن کا ایک واقعہ یوں منقول ہے جو کہ گورنر بغداد کے دربار کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں دربار میں آتے ہی گورنر نے سوال کیا، کیا بات ہے، ابھی تک تم نے بغداد کی خبریں نہیں بھیجی؟ ہمیں دورے سے واپس آئے کئی دن ہو چکے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری غیر حاضری میں بغداد کے شب و روز کیسے رہے، پھر ہمیں امیر المومنین کی خدمت میں رپورٹ بھی پیش کرنی ہے۔ سوال بغداد کے گورنر نے 30-32 برس کے ایک جوان سے پوچھا تھا۔
اس جوان کا کام یہ تھا کہ گورنر شہر سے باہر ہو تو تمام ضروری خبریں فراہم کرتا رہے اور جب وہ واپس آئے تو یہ خبریں اسے بھیج دے۔ اے امیر، خبریں تو میں نے اپنے بھتیجے احمد کے ہاتھ بھیج دی تھیں، جوان نے جواب دیا۔ احمد کو طلب کیا گیا۔ ایک کم سن اور نو عمر لڑکا حاضر ہوا۔ کیوں بیٹے، میں نے تمہیں خبریں نہیں دی تھیں کہ انہیں پہنچا آؤ؟ چچا نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں دی تو تھیں، احمد نے جواب دیا۔ پھر تم نے امیر کو پہنچائی کیوں نہیں؟ میں خبریں لے آ رہا تھا کہ خیال آیا کہ اللہ نے تو تجسس سے منع کیا ہے اور ہم نے اسے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا ہے۔ چنانچہ خبروں کا سارا پلندہ دجلہ میں پھینک دیا۔ بغداد کے گورنر نے جواب سنا تو ایک عجیب کیفیت اس پر طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہنے لگا، افسوس ہم پر، ہم تو اس لڑکے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ اس کمسنی کے عالم میں بھی اللہ سے خوف کھاتا ہے اور ہم ہیں کہ احکام الہی کی خلاف ورزی میں شب و روز بے دھڑک مصروف ہیں۔ افسوس، صد افسوس۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نو عمر کمسن لڑکا جس کی ایک بات نے بغداد کے گورنر کی دنیائے دل میں ہلچل برپا کر دی، بڑا ہو کر ایسے مقام پر فائز ہوا جسے دنیا سید المجددین، امام المصلحین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو حنبلی مکتبہ فکر کے بانی اور امام ہیں، جن کا امت کے نامور مجتہدین میں شمار ہوتا ہے، جن کی فقہ حنفی، مالکی اور شافعی فقہ کی طرح آج بھی عالم اسلام میں زندہ ہے اور لاکھوں مسلمان اس کی اتباع کرتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے پروگرام یہ بنایا کہ پہلے حج کو جائیں گے، کچھ روز حجاز میں رہ کر حدیث سننے کے لیے عبدالرزاق بن حمام کی خدمت میں سنا یعنی یمن حاضر ہوں گے۔ امام صاحب نے اس ارادے کا ذکر اپنے ہمدرس یحییٰ بن معین سے بھی کیا۔ دونوں اس نیت سے مکہ پہنچے۔ ابھی طواف قدم کر رہے تھے کہ عبدالرزاق بن حمام طواف کرتے دکھائی دیے۔ یحییٰ بن معین ان کو پہچانتے تھے، چنانچہ سلام کیا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا۔ عبدالرزاق نے انہیں درازی عمر اور راہ حق میں ثابت قدمی کی دعا دی اور کہا، میں نے ان کی بڑی تعریف سنی ہے۔ ابن معین نے کہا، انشاءاللہ ہم کل حدیث کی سماعت کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ عبدالرزاق چلے گئے تو امام صاحب نے ابن معین سے کہا، یہ تم نے شیخ سے کل ملنے کا وعدہ کیوں کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، حدیث سننے کے لیے۔ شکر کرو اللہ نے سنا کے سفر کی زحمت اور مصارف سے بچا لیا اور شیخ سے یہی ملاقات ہو گئی۔ امام احمد نے کہا، مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں حدیث کے لیے سفر کی نیت کروں اور پھر اسے توڑ ڈالوں۔ ہم یمن جائیں گے اور وہیں سماعت حدیث کریں گے۔ چنانچہ حج سے فارغ ہونے کے بعد یمن گئے اور حدیث کی سماعت کی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ 40 سال کی عمر میں امام صاحب نے درس حدیث دینا شروع کیا۔ ان کے فضل و کمال کا چرچا بلاد اسلامیہ میں دور دور تک پھیل چکا تھا۔ چنانچہ ان کے درس میں طلبہ اور سامعین کا زبردست ازدحام ہوتا۔ بعض راویوں کے مطابق ان کے حلقہ درس میں شامل ہونے والوں کی تعداد 5000 سے بھی تجاوز کر جاتی تھی اور ان میں سے 500 کے قریب صرف وہ تھے جو احادیث قلم بند کیا کرتے تھے۔ شاگردوں کا خاص حلقہ وہ تھا جو امام صاحب کے گھر جا کر ان سے حدیث سنتا اور لکھتا۔ درس کی یہ محفلیں نہایت باوقار، پرسکون اور سنجیدہ ہوتیں۔ حاضرین ادب اور وقار کے ساتھ بیٹھتے، ہنسی مذاق یا حدیث کے ادب و احترام کے خلاف کوئی بات زبان پر نہ آنے پاتی۔ غریبوں کو امیروں اور دنیا داروں پر ترجیح دیتے۔ امام صاحب کے ایک ساتھی ابو بکر مروزی بیان کرتے ہیں، میں نے غریب آدمی کو جس قدر معزز و محترم امام احمد کی مجلس میں دیکھا اور کہیں نہیں دیکھا۔ وہ غریبوں کی طرف متوجہ رہتے اور امیروں سے بے رخی برتتے۔ ان میں حلم اور وقار تھا۔ وہ عجلت پسند نہ تھے، نہایت متواضع تھے۔ طمانیت اور وقار ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ عصر کے بعد جب وہ درس کے لیے بیٹھتے تو جب تک ان سے سوال نہ پوچھا جاتا گفتگو نہ فرماتے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب غیر معمولی قوت حافظہ کے مالک تھے۔ انہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، لیکن اس کے باوجود محض قوت حافظہ پر اعتماد کر کے کبھی کوئی حدیث روایت نہ کرتے، بلکہ جب بھی ضرورت پڑتی کتاب سے کام لیتے۔ اپنے شاگردوں کو بھی تلقین کرتے کہ کتاب دیکھے بغیر روایت بیان نہ کرو۔ یہ اہتمام امام صاحب کی احتیاط پسندی کی وجہ سے تھا
لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث کی کتابوں کا چلن عام ہو گیا۔ ناظرین، امام احمد علم و فضل کے جس مقام و مرتبے پر فائز تھے، اس کا اعتراف ان کے ہم اثر بڑے بڑے اہل علم کرتے ہیں۔ محدثین کی صف میں انہیں جو مقام عظمت حاصل ہے، اس کا اندازہ ان کے مجموعہ احادیث المسند سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے تفقہ کے سلسلے میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ان ائمہ اربعہ میں شامل ہیں جن کی فقہ پر اہل سنت اعتماد کرتے ہیں۔ تاہم ان کی عظمت کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور یہ ان کا وہ کردار ہے جو انہوں نے فتنہ خلق القرآن کے مقابلے میں ادا کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ خلق القرآن کا فتنہ معتزلہ کا پیدا کردہ ہے۔ معتزلہ اس دور کے وہ روشن خیال آزاد فکر عالم تھے جو یونانی فلسفے اور اس سے پیدا ہونے والی بحثوں اور مسائل سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین میں بھی علمی و فلسفیانہ موشگافیاں شروع کر دیں، اور انہی ذہنی خیال آرائیوں اور فلسفہ ترازیوں کو اصل ایمان قرار دیا۔ یہ نظریہ کہ قرآن دوسری مخلوقات کی طرح اللہ کی خلق ہے، اپنے پیچھے بڑی خطرناک اور دور رس نتائج رکھتا تھا۔ اگر اس فتنے کے آگے امام احمد رحمہ اللہ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے نہ ہو جاتے تو خود اعتزال پسند مورخین کے مطابق اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قرآن کی عظمت و جلالت اور ابدیت اور اس کے لفظاً اور معناً کلام الہی ہونے کے عقیدہ پر شدید ضرب پڑتی۔ اگر قید و بند اور تازیانوں کے خوف سے ساری آوازیں گنگ ہو جاتی، حق باطل کے آگے سپر انداز ہو جاتا، اور اہل حق کسی مزاحمت کے بغیر اس کو پھلنے پھولنے اور اقتدار کے بلبوتے پر امت کے فکر و ذہن پر مسلط ہو جانے کے لیے چھوڑ دیتے، تو ایمان و عقیدے کی بنیاد یہ کہ قرآن حق تعالیٰ کا کلام اور اس کا امر ہے، متزلزل ہو جانے کے بعد فکری و اعتقادی فتنوں کے دروازے چوپٹ کھل جاتے۔ امت کی فکری و نظریاتی، ایمانی و اعتقادی، سیاسی و معاشرتی زندگی کی اساس تلپٹ ہو کر رہ جاتی۔ اس فتنے کا ایک پہلو اور بھی تھا، اسے تو حکومت کی سرپرستی کی بنا پر فکری و سیاسی اور معاشرتی میدانوں میں کچھ مدت دندنانے اور اپنا دور حیات پورا کر چکنے کے بعد ایک روز تاریخ کے مدفن میں اتر جانا تھا، لیکن اگر اس کی مزاحمت نہ کی جاتی تو قیامت تک اس بات کی نظیر قائم ہو جاتی کہ حکمران گمراہ کن فلسفوں سے متاثر و مرعوب ہو کر یا اپنی کجرو عقل سے گھڑ کر جو افکار چاہیں پیش کر سکتے ہیں، اور کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ان موضوعات کو کفر و ایمان کا معیار اور مسائل اجتماعی میں آخری فیصلہ کن اتھارٹی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، امام احمد کی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فتنہ خلق قرآن کی مار کہاں پڑتی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو آلام و شدائد کے شعلوں میں جھونک دیا۔ وہ جبر و جور کے آگے ڈٹ گئے، تازیانوں کی مار صبر و عزیمت کے ساتھ برداشت کر لی، اور اسلامی مملکت کی فکری اور نظریاتی اساس کو بدلنے کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ مامون کے خلیفہ بنتے ہی معتزلہ سلطنت کے در و بست پر چھا گئے تھے، جن کا سرخیل مملکت کا قاضی القضاء احمد بن ابی داؤد تھا۔ اس سارے عرصے میں یہی لوگ مامون کے ہاتھ پاؤں بنے رہے، اور جب آخری 4 سالوں میں اس نے اپنی ساری توجیہات مملکت کو سیکولر بنانے کے عملی اقدار پر مرکوز کر دیں اور عقیدہ خلق قرآن کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا، تو یہ لوگ جارحیت پر اتر آئے۔ علمی مجلسوں اور حلقوں میں یہ مسئلہ پہلے بھی موضوع بحث بنا رہتا تھا، تاہم اس کی نوعیت محض علمی ہوا کرتی تھی۔ سلطنت کی سرپرستی میسر آنے کے بعد اس نے جدال کا رنگ اختیار کر لیا۔ ممبر و محراب اس کی تبلیغ و اشاعت کا فورم بن گئے۔ محدثین اور علماء و فقہا نے کتاب و سنت کے دلائل سے اس فتنے کا رد کیا۔ اس فکری کشمکش میں اہل سنت کا پلڑا بھاری تھا۔ علمی و فکری محاذ پر شکست کھا کر مامون نے جبر و تشدد کے ذریعے اپنی فکر فاسد کو کفر و ایمان کا معیار اور امت کا عقیدہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ روایات کے مطابق 218 ہجری میں مامون نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کے نام پے در پے 3 فرامین جاری کیے۔ ان فرامین میں کہا گیا تھا کہ سلطنت کے تمام عام و خاص عہدیدار
خلق قرآن کا عقیدہ تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ جو شخص اس عقیدہ یعنی خلق قرآن کو تسلیم نہیں کرے گا اسے معزول کر دیا جائے گا۔ اس حکم کی تعمیل عدالتوں میں پیش ہونے والے گواہوں تک کے لیے لازمی قرار دے دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ جو لوگ عقیدہ خلق قرآن کا اقرار نہیں کریں گے ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یوں ایک ہی بار میں قاضیوں سمیت حکومت کے تمام چھوٹے بڑے احکام اور اہلکار سرنگوں ہو گئے۔ پہلے 2 فرامین میں ایسا لگتا تھا جیسے ایک ایسا مشفق و مہربان حکمران بول رہا ہو جو اپنی رعایا کے ایمان کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہو، اور جسے یہ فکر کھائی جا رہی ہو کہ امت خلق قرآن کے عقیدے کو نہ مان کر شرک کی مرتکب ہو رہی ہے۔ لیکن تیسرا فرمان پہلے 2 فرامین سے یکسر مختلف تھا۔ اس کا اسلوب اور لہجہ دونوں تلوار کی کاٹ لیے ہوئے تھے۔ فرمان میں ایک ایک محدث و فقیہ و عالم پر اخلاقی و اعتقادی الزامات لگا کر اس کی کردار کشی کی گئی تھی۔ ہر ایک کا ذکر حقارت اور تمسخر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ایک ایک شخص کے بارے میں احکام صادر کیے گئے تھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس فرمان کے مطابق بشر بن ولید الکندی اور ابراہیم بن المہدی قتل کر دیے گئے۔ یہ گویا اعلان و انتباہ تھا اس بات کا کہ جو لوگ ہمارے سودائے دماغ کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ان کا حشر بھی انہی 2 سرکشوں کا سا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بلاد اسلامیہ میں پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اہل حق کے لیے اللہ کی زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی۔ جان کے خوف سے بڑے بڑے اصحاب کے قدم ڈگمگا گئے اور انہوں نے خلق قرآن کے عقیدے کا اقرار کر لیا۔ ناظرین، تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ علماء و محدثین کی ابتلاء و آزمائش کو 4تھا مہینہ جا رہا تھا۔ اس عرصے میں سینکڑوں افراد خوف و تہدید اور حکومت کی قہرمانیت کی تاب نہ لا کر سر جھکا چکے تھے۔ امام احمد ابتدا ہی سے اس ابتلاء کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ سب جو بھی ہو رہا تھا نفسیاتی طور پر کسی بھی شخص کو پیسنے اور کچلنے کے لیے کم نہ تھا۔ رہی صحیح کسر روزانہ 2 4 8 10 علماء اور محدثین کی پسپائی کا روح فرسا اور ہمت شکن منظر پوری کر دیتا، مگر امام صاحب اپنے موقف پر اٹل پہاڑ کی طرح قائم رہے۔ بغداد کا نائب حاکم اپنے آپ کو عزم و ثبات کے اس پیکر کے آگے بے بس پا رہا تھا کہ مامون کا تیسرا فرمان گویا اسے اس بے بسی سے نجات دلانے کی نوید بن کر آیا۔ اس نے امام صاحب کو بیڑیوں میں جکڑ کر پولیس کے ایک دستے کی حراست میں طرطوس روانہ کر دیا۔ اس سفر میں امام صاحب کے ساتھ 3 اصحاب اور بھی تھے۔ وہ ابھی تک راہ حق و صدق پر مضبوطی سے قائم رہے تھے۔ محمد بن نوح سجاد اور عبداللہ بن عمرو القواریری روانگی سے 1 دن پہلے ان لوگوں کی مشقیں کسی گئیں اور بوجھل بیڑیاں ان کے پاؤں میں ڈالی گئیں تو سجاد کی ہمت جواب دے گئی اور روانگی کے پہلے ہی روز عقیدہ خلق القرآن کا اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ دوسرے روز عبداللہ بن عمرو القواریری کا پایا استقامت ٹوٹ گیا اور انہیں رہائی مل گئی۔ حالات کے اذیت ناک مناظر میں یہ حادثہ پہلے حوادث سے کہیں زیادہ جاں گسل تھا۔ اب طرطوس جانے والے قافلے میں صرف 2 بلاکشاں عشق رہ گئے تھے، محمد بن نوح اور امام صاحب۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس قافلے نے چند ہی منزلیں طے کی تھیں کہ مامون کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ اچانک بیمار ہوا تھا اور چند روز موت و حیات کی کشمکش میں گرفتار رہ کر اپنی فرد عمل کا حساب دینے کے لیے حضور حق تعالی میں پہنچ گیا تھا۔ یوں نئے احکام صادر ہونے تک امام احمد اور ان کے جلیل القدر ساتھی کو رقہ کے زندان میں پہنچا دیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ مامون مرنے سے پہلے اپنے بھائی معتصم کو اپنا جانشین بنا گیا تھا اور وصیت کر گیا تھا کہ امور مملکت میں اس کی پالیسیوں پر کاربند رہے اور عقیدہ خلق قرآن کو مملکت کا مسلک بنانے کا مشن جاری رکھے۔ معتصم نے چھاؤنی کی تعمیر کے سوا اپنے بھائی کی تمام پالیسیوں اور وصیتوں پر پوری سرگرمی سے عمل کیا۔ دونوں قیدیوں کا سفر عشق پھر سے شروع ہو گیا۔ اب وہ واپس بغداد جا رہے تھے۔ محمد بن نوح طرطوس کے سفر ہی میں بیمار رہنے لگے تھے۔ رقہ کے زمانہ قید میں ان کی بیماری بڑھ گئی اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے تو انہیں اللہ نے اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، اور امام احمد رحمہ اللہ جب منزل عشق پر پہنچے تو بالکل تنہا تھے
اور اس عالم میں کہ 4 بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں۔ راستے میں حکم تھا کہ سواری پر خود سوار ہوں اور خود اتریں۔ اس مشقت میں وہ کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام صاحب نے رات معتصم کے محل میں چراغ سے محروم اندھیری بندی خانہ میں رکوع و سجود میں گزاری۔ صبح ہوئی تو معتصم کا قاصد انہیں دربار میں لے گیا۔ معتصم مسند خلافت پر قہرمانی کی علامت بنا جلوگر تھا۔ درباری اپنے مناسب کے مطابق دست بستہ سر جھکائے آنکھیں جھکائے کھڑے تھے۔ قاضی القضاء ابن ابی داؤد اور اس کے ہم مشرب بھی بڑی تعداد میں حاضر تھے۔ اسی عہد کے بہت بڑے شافعی فقیہ ابو عبد الرحمن الشافعی کھڑے تھے۔ دربار میں سناٹا طاری تھا۔ امام صاحب کی حاضری سے چند لمحے پہلے 2 آدمیوں کی گردنیں ماری جا چکی تھیں اور ان کے لاشیں پڑے تھے۔ اس منظر نے دربار میں پھیلے ہوئے سناٹے میں دہشت کی گھمبیر لہر دوڑا دی تھی۔ امام صاحب بڑے سکون کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ دربار اور اہل دربار پر ایک اچڑتی ہوئی نظر ڈالی جو خون آلود لاشوں پر سے گزرتی ہوئی ابو عبد الرحمن الشافعی پر مرتکز ہو گئی۔ پھر ان کی آواز بلند ہوئی اور ابو عبد الرحمن سے پوچھ رہے تھے، مسئلے کے بارے میں تمہیں امام شافعی کا کوئی قول یاد ہے؟ امیر المومنین کو نظر انداز کر کے کسی سے کچھ پوچھنا یا بات کرنا آداب دربار کے منافی اور شاہی چوبداروں کے لیے اشتعال انگیز تھا، مگر امام صاحب کی جرت و بے اعتنائی سے سب مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ابن ابی داؤد تو فرط حیرت سے پکار اٹھا، اس شخص کو دیکھو کہ اس کی گردن ماری جانے والی ہے، مگر یہ فقہ کے مسائل کی تحقیق کر رہا ہے۔ پھر معتصم نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا۔ وہ بیڑیوں میں جکڑے آگے بڑھے۔ معتصم بار بار کہہ رہا تھا، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور امام صاحب آگے بڑھتے بڑھتے اس کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ معتصم نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ امام صاحب بیڑیوں کے بوجھ سے تھک گئے تھے، اجازت پا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دم تک دربار میں ہیبت ناک سکوت طاری رہا، جسے امام صاحب کی آواز نے توڑا۔ وہ فرما رہے تھے، مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ معتصم نے کہا، ہاں بولو۔ امام صاحب نے کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے؟ امام صاحب کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر معتصم نے کہا، لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف۔ امام صاحب نے فرمایا، تو میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، آپ کے جد امجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایمان کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا جائے۔ امام احمد خود خلیفہ کے جد امجد کی اس روایت کو بیان کر کے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی جو تعریف بیان فرمائی ہے اس میں تمہارے ان عقلی اوہام و ظنون کا کوئی مقام نہیں جنہیں تم نے کفر و ایمان کا معیار بنا لیا ہے اور امت کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ تمہارے ان اوہام و ظنون پر ایمان لائے۔ تم اللہ کے رسول کی بیان کردہ شرائط ایمان میں اپنی طرف سے ایک نئی شرط کا اضافہ کر کے دین میں اضافے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہو۔ معتصم امام احمد کے منشا کو سمجھ گیا تھا، چنانچہ اس سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ احمد، میرے پیش رو نے اگر تمہیں گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں تم سے کوئی تعرض نہ کرتا۔ پھر مناظرہ شروع ہوا جو 3 دن تک ہوتا رہا۔ قاضی ابن ابی داؤد اور ان کے ساتھی اپنے ترکش علم و استدلال سے دلائل لے کر گویا امام احمد پر پل پڑے۔ امام صاحب ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے اور ایک ایک دلیل کا رد کرتے اور فرماتے، یہ سب باتیں محض تمہاری عقل کی سرگشتگی اور وہم و گمان کے تیر تکے ہیں، یہ کسی مسلمان کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ حجت اور دلیل صرف کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ ان کی غیرت حق میں ڈوبی ہوئی آواز سب سے بلند اور سب پر غالب ہوتی۔ معتصم امام صاحب کے طرز استدلال پر بھنا اٹھتا اور کہتا، احمد اللہ تم پر رحم کرے، تم کیا کہہ رہے ہو؟
امام صاحب فرماتے امیر المومنین مجھے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دلیل دی جائے، میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ دوسرے دن شام کے وقت امام احمد زندان کی کوٹھڑی میں پہنچے تو وہ خود کہتے ہیں کہ حالات کے تیور دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ کل کچھ ہو کر رہے گا۔ میں نے ڈوری منگوائی اور اس سے اپنی بیڑیوں کو کس لیا اور جس ازار بند میں بیڑیاں باندھ رکھی تھیں اس کو اپنے پاجامے میں پھیر ڈال لیا کہ کوئی سخت وقت آ جائے تو برہنہ نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز امام صاحب کو بغداد کے گورنر کے پاس لایا گیا۔ اس نے ان کے اس خدشے کی گویا تصدیق کر دی۔ اس نے کہا احمد تم اپنی زندگی سے بیزار نظر آتے ہو، لیکن امیر المومنین تمہیں اپنی تلوار سے قتل نہیں کریں گے بلکہ تعذیب و اذیت کی مار ماریں گے۔ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اگر تم نے ان کی بات نہ مانی تو مار پر مار پڑے گی اور تمہیں ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا جہاں تم کبھی سورج نہ دیکھ سکو گے۔ اس دھمکی کے بعد انہیں معتصم کے دربار میں پہنچا دیا گیا اور پھر تعذیب و اذیت کا وہ عمل شروع ہو گیا جس سے خاصان الہی کو اعلاء کلمت الحق کا فریضہ ادا کرتے اور راہ حق و صداقت پر چلتے ہوئے کسی نہ کسی شکل میں گزرنا پڑا ہے۔ اس داستان کرب و ستم کو ہم ابو الکلام آزاد سے مستعار لے کر بیان کرتے ہیں کہ اس سے بہتر الفاظ میں آج تک کوئی کلم و دعوت و عزیمت کے اس باب کو رقم نہیں کر سکا۔ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے عشرہ آخر میں جس کی اطاعت اللہ کو تمام دنوں کے طاعات سے زیادہ محبوب ہے، بھوکے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے اور اس پیٹھ پر جو علوم و معرف نبوت کی حامل تھی، کوڑے اس طرح مارے گئے کہ ہر جلاد 2 ضربیں پوری قوت سے لگا کر پیچھے ہٹ جاتا اور پھر تازہ دم جلاد اس کی جگہ لیتا، اس کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتا، مگر اللہ کے عشق سے منہ نہ موڑا اور راہ سنت سے منحرف نہ ہوئے۔ تازیانے کی ہر ضرب پر جو صدا زبان سے نکلتی تھی وہ نہ تو جزا فضا کی تھی اور نہ شور و فغاں کی، بلکہ وہی تھی جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ خود معتصم باللہ سر پر کھڑا تھا، جلادوں کا مجمع چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا اے احمد، میں تم پر اپنے بیٹے ہارون سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں۔ اگر تم خلق قرآن کا اقرار کر لو تو قسم خدا کی ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں گا۔ لیکن اس پیکر حق اور مجسمہ سنت کی زبان صدق سے صرف یہی جواب نکلتا تھا، اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کی رسوائی کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ جب معتصم عاجز آ کر قاضی ابن ابی داؤد اور اس کے ہم نوا علماء سے کہتا اس سے مناظرہ اور بحث کرو، اور وہ کتاب و سنت کے میدان میں عاجز آ کر اپنے اوہام و فنون باطلہ کو باہم عقل و رائے سے پیش کرتے تو وہ اس کے جواب میں بول اٹھتے میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے، اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ جب معتصم باللہ نے جلادوں کو ضرب تعزیانہ لگانے کا حکم دیا تو علماء اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے، جو شدت محن و مصائب کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا احمد خود تمہارے ساتھیوں میں کسی نے ایسی ہٹ کی جیسی تم کر رہے ہو؟ امام احمد نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی، اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں گا، اس کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا۔ عین حالت صوم میں کہ پانی کے صرف چند گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا، تازہ دم جلادوں نے پوری قوت سے کوڑے مارے، یہاں تک کہ تمام پیٹھ زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین۔ روایات میں آتا ہے کہ 19 کوڑے لگ چکے تو معتصم امام صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا احمد کیوں اپنی جان کے در پہ ہو؟ باخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے، اپنی ہٹ چھوڑ دو۔ مگر امام صاحب کا عجب عالم تھا، انسان نما درندے انہیں بھنبھوڑنے کو تیار کھڑے تھے۔ عجیف نامی ایک شخص انہیں اپنی تلوار سے کچوکے دیتا اور کہتا کہ تم ان سب لوگوں پر غالب آنا چاہتے ہو۔ کوئی کہتا خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہے اور تم سرکشی کر رہے ہو، کوئی چاپلوسی کرتے ہوئے کہتا امیر المومنین روزے سے ہیں اور دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ معتصم پھر کہتا احمد ضد چھوڑ دو، مگر امام صاحب اس کو وہی جواب دیتے اور معتصم بفر کر پھر کوڑے مارنے کا حکم دیتا اور مشق ستم پھر شروع ہو جاتی۔
اس واقعے کے ایک عینی شاہد کہتے ہیں کہ امام روزے سے تھے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ روزے سے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے رخصت کی راہ اختیار کر لیں، اور پھر یہ کہ اس عقیدے کا اقرار کرنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن انہوں نے میری اس بات پر ذرا دھیان نہ دیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو پانی طلب فرمایا، چنانچہ برفاب سے بھرا ہوا پیالہ پیش کیا گیا۔ امام نے اس کو ہاتھ میں لیا، کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے اور پھر پیے بغیر پیالہ واپس کر دیا۔ اس اثنا میں امام صاحب کی حالت بگڑ گئی، ان کے حواس جاتے رہے، پھر انسانی درندے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں اوندھے منہ گرا دیا اور روندنے لگے۔ وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ چند آدمی پانی لائے اور کہا لو پانی پی لو، مگر میں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ وہاں سے مجھے اسحاق بن ابراہیم کے قصر میں لے گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ابن سما نے امامت کی اور میں نے نماز پڑھی۔ ابن سما نے کہا تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے کپڑوں میں بہہ رہا ہے، یعنی دم جاری و کثیر کے بعد طہارت کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا میں نے وہی کیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں قاتل نے زخمی کیا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز پوری کی۔ ناظرین، ابوالکلام آزاد نے اس ساری صورتحال پر بڑے خوبصورت پیرائے میں یوں تبصرہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو خون اس وقت امام احمد بن حنبل کے زخموں سے بہہ رہا تھا، اگر وہ خون ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر دنیا میں اور کون سی چیز ایسی ہے جو پاک کر سکتی ہے، اور کون سا پانی ہے جو طاہر و مطہر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی تمام ناپاکیاں اس ناپاکی پر قربان، اور دنیا کی ساری طہارتیں اس پر سے نچھاور۔ یہ کیا بات ہے کہ پاک سے پاک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کے لیے بھی غسل ضروری ٹھہرا؟ میت کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور اسے 2 کپڑوں میں کفناؤ۔ مگر شہدان حق کے لیے یہ بات ہوئی کہ ان کی ناپاکی شرمندہ آب غسل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی نماز جنازہ پڑھی، نہ انہیں غسل دیا گیا، بلکہ فرمایا ان کے خون کے رنگے کپڑوں کو ان سے الگ نہ کیجیے، اور اسی لباس گلگوں اور خلط رنگی میں وہاں جانے دیجیے جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جہاں خون عشق کے سرخ دھبوں سے بڑھ کر شاید اور کوئی نقش و نگار عمل مقبول محبوب نہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام احمد اپنی گرفتاری کے بعد 28 مہینے تک قید و بند کی اذیتوں میں مبتلا رہے۔ ان کو 33-34 کوڑے مارے گئے اور اتنی قوت سے مارے گئے کہ ایک راوی محمد بن اسماعیل کے مطابق اگر کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی چیخ کر بھاگ اٹھتا۔ یہ سارا عرصہ امام صاحب نے بڑے حوصلے اور جرت و وقار کے ساتھ گزارا۔ بغداد کا کوتوال ابراہیم بن مصعب امام صاحب جس کی تحویل میں تھے، کہتا ہے کہ میں نے احمد سے زیادہ جری اور دلیر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کی حیثیت مکھی سے زیادہ نہ تھی۔ آخر امام صاحب کی صبر و استقامت کے آگے ظالموں کا جبر و تشدد جواب دے گیا، چنانچہ انہیں رہا کر دیا گیا، اور اس حالت میں کہ گھر پہنچے کہ زخموں سے چور تھے، اور صحت یاب ہونے پر درس حدیث پھر شروع کر دیا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ معتصم کے بعد واسق تخت خلافت پر بیٹھا۔ اس نے جسمانی ایذا تو نہیں دی، البتہ امام صاحب کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا۔ کسی کو ان سے ملنے جلنے کی اجازت نہ تھی، نماز بھی وہ گھر میں پڑھا کرتے۔ بڑے بڑے ائمہ نے اعتراف کیا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ امام احمد بن حنبل سے محبت رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ صاحب سنت ہے۔ ایک اور صاحب علم و فکر نے کہا، کسی شخص کو امام احمد بن حنبل کا ذکر برائی سے کرتا ہوا سنو تو اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ دوستو، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کے غلبہ حفاظت کا کام 2 اصحاب سے لیا ہے جن کا کوئی تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا۔ فتنہ ارتداد کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں احمد بن حنبل۔ روایات بتاتی ہیں کہ فتنے کا طوفان واسق کے عہد میں اترنے لگا، اہل فتنے کا زور ٹوٹنے لگا، اور جن باتوں پر خلیفہ کے دربار میں اور اہل علم و دانش کی مجلسوں میں سر دھنے جاتے رہے، وہ مسخروں کا موضوع تمسخر و تضحیک بن گئے۔ خلیفہ واسق نے اگرچہ تشدد کی پالیسی نہیں اپنائی تھی، تاہم وہ اس فتنے کا اپنے پیشروؤں ہی کی طرح سرپرست اور مربی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غیر جانبدار ہوتا چلا گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد متوکل خلیفہ تھا تو فتنے کے رہے سہے بادل بھی چھٹ گئے اور مطلع بالکل صاف ہو گیا۔
کہتے ہیں متوکل نے امام احمد کی نظر بندی ختم کر دی اور پچھلے مظالم کے اپنے جود و کرم سے تلافی کرنا چاہی اور انعام و عطیات سے نوازنے کی کوشش کی۔ ترغیب و تحریض کے سنہرے جال بڑے ہی پرکشش ہوتے ہیں۔ انسان بسا اوقات اپنے عقیدے اور ایمان کے تحفظ کی خاطر اور حق و صدق کے اصولوں پر قائم رہنے کے لیے ہر قسم کے مصائب و شدائد سہ لیتا ہے، لیکن جب تحریض و ترغیب کا دام پھینکا جاتا ہے تو وہ اس کے کشش انگیز حلقوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح ترغیب و تحریض کی ابتلا جسمانی سے زیادہ مہلک ہو جاتی ہے۔ امام صاحب جنہوں نے کوڑوں کی مار بڑے تحمل سے برداشت کر لی تھی، اس تازہ دم آزمائش پر چیخ اٹھے کہ یہ آزمائش کوڑوں کی مار سے زیادہ سخت ہے، تاہم انہوں نے اپنے دامن کو اس آلائش سے آلودہ نہ ہونے دیا۔ روایات میں آتا ہے ایک بار انہوں نے متوکل کے بھیجے ہوئے 1,00,000 کے خطیر عطیے کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کاشتکاری کر لیتا ہوں جو میری ضروریات کے لیے کفایت کرتی ہے، اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کروں گا؟ کہا گیا کہ اپنے صاحبزادے سے کہیے کہ وہ لے لیں۔ فرمایا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ان کے صاحبزادے نے بھی عطیہ لینے سے انکار کر دیا تو امام صاحب سے کہا گیا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ خود نہیں لینا چاہتے تو نہ لیجئے، بس قبول کر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ فرمایا امیر المومنین کے محل کے نیچے فقیروں کا ہجوم رہتا ہے، یہ رقم فقیروں ہی کو دینی ہے تو وہیں دے دی جائے، یہاں میرے غریب خانے کے سامنے ہنگامہ کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فتنہ خلق قرآن کے بچے کھچے حامی جنہیں اب بھی دربار میں اثر و رسوخ حاصل تھا، خلیفہ کے کان بھر رہے تھے کہ امام صاحب نے خلافت کے دشمن کسی الوی کو پناہ دے رکھی ہے۔ امام صاحب کے بہی خواہوں کا اصرار تھا کہ ایسی فضا میں عطیات شاہی قبول کرنے سے انکار سنگین غلط فہمی پیدا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں بادل ناخواستہ چند عطیات کو قبول کرنا پڑا، لیکن وہ ان عطیات کو ہاتھ تک نہ لگاتے، اپنے صاحبزادے کو حکم دیتے کہ خلیفہ کی بھیجی ہوئی اس رقم کو صبح ہوتے ہی اہل حاجت میں تقسیم کر دیں۔ بعد میں جب غلط فہمیاں اور پھیلائی ہوئی بدگمانیاں دم توڑ گئیں تو خود متوکل نے انہیں اختیار دے دیا کہ عطیہ شاہی کو قبول کریں یا مسترد، ان کی مرضی پر موقوف ہے، چنانچہ یہ مجبوری کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کے صاحبزادے صالح نے معاشی حالات سے مجبور ہو کر شاہی وظیفہ قبول کر لیا تو اس کے ہاں سے کھانے پینے یا ضرورت کی کوئی چیز لینے سے اجتناب کرنے لگے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام احمد کا نہ تو استغنا کا پیکر تھے اور زہد و ورع کے مرتبہ کمال پر فائز تھے۔ ابو بکر البیہقی لکھتے ہیں کہ امام احمد اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور نہ ہی ان میں سے کسی کے گھر کھانا کھاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے بادشاہی مناصب قبول کر رکھے تھے۔ بڑے تاجر آ کر آپ کی خدمت میں دینار پیش کرتے مگر بالکل قبول نہ کرتے۔ یمن میں طالب علمی کے دوران ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ ان کے شیخ عبدالرزاق نے اس خبر پر جب خاموشی سے ان کی مٹھی میں کچھ دینا چاہا تو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ میری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ان کی صحبت لوگوں کو آخرت یاد دلا دیتی تھی، دنیاوی باتوں میں بالکل نہیں الجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا متوکل کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات ختم کر دے۔ دلیل پوچھی گئی تو فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق پر چڑھائے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر مدد کے لیے کہا تو فرمایا ہاں مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ اسی سے کہیے جس سے آپ کہنا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے وہی امر پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقر ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے جسے اکابر کے سوا اور کوئی نہیں پا سکتا۔ اپنی دعاؤں اور سجدوں میں اکثر گڑ گڑاتے اور فرماتے اے اللہ اگر گناہ گاران امت محمدیہ کا تو کوئی فدیہ چاہتا ہے تو مجھی کو ان کا فدیہ بنا لے۔ ناظرین روایات بتاتی ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سنت رسول کے اس قدر شیدائی تھے اور آثار نبوی سے اس قدر لگاؤ تھا اور سلف صالحین کے اتباع کے ساتھ انہیں اس قدر تعلق خاطر تھا کہ وہ ان کی اشاعت و حفاظت کے لیے مجسمہ استقامت بنے ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کا خاص مقصد ہی سنت نبوی کی حمایت و تائید اور بدعت و محدثات کا ابطال تھا۔ خلافت و سنت کاموں کو دیکھ کر بہت برہم ہوتے تھے۔
اور سنت کے خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ نشست برخاست کو ناپسند کرتے تھے۔ اپنے کسی عمل کا خلاف سنت ہونے کا علم ہو جاتا تو فوراً اس سے باز آ جاتے۔ مرض الموت میں شدت الم سے کراہنا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ خلاف سنت ہے۔ وہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اسلام اور سنت پر ہمارا خاتمہ کر۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کا۔ آئیے آپ کو امام صاحب کے چند واقعات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت درپیش آئی تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیرہ آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی مشتبہ ہے۔ چنانچہ اپنے گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد جیسے عظیم المرتبہ لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کی بجائے والد محترم کے گھر دروازے کے قریب لیٹے رہتے تھے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال امام احمد نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے پوچھا یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ عیب ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے جب وہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام احمد سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ مشتبہ روٹی کھائی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھا حال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کا۔ ناظرین، پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقوی اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھیں۔ امام صاحب کے زمانے میں عورتوں کے تقوی کا بھی ایک واقعہ سن لیں۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مسئلہ یہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بہت بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹ لوں۔ چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹی۔ جب وہ داروغہ ابن طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاتی اتنا صدقہ کرو، لیکن ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا، جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی۔ تو اب بتائیں کہ جب میں گاہک کو روئی بیچوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں کاٹی گئی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ دعا دے کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اس عورت کے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے گیا تو وہ بشر حافی رحمہ اللہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ چلا کہ یہ بشر حافی رحمہ اللہ کی بہن تھی جس کو اللہ نے اتنی تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھیں، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے یہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا تقویٰ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ناظرین، یہ تھے چند واقعات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ 241 ہجری ربیع الاول میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ خلیفۃ المعقل نے ابن ماسویہ طبیب کو ان کے علاج کے لیے بھیجا۔ اس نے تشخیص کے بعد تجویز کیا، لیکن وہ علاج کروانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ طبیب نے خلیفہ کو یہ رپورٹ پیش کی کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، صرف خوراک استعمال نہ کرنے سے کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ عام طور پر روزے سے ہوتے ہیں اور زیادہ عبادت اور ذکر و اذکار مشغول رہتے ہیں۔ ان کا علاج یہ ہے کہ وہ اچھی خوراک استعمال کریں۔ خلیفہ متوکل طبیب کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا۔ 9 روز طبیعت زیادہ خراب رہی۔ روایات بتاتی ہیں کہ وفات سے پہلے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت لکھی اور کی بھی، جس کے الفاظ یہ تھے: شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ وصیت ہے جو احمد بن حنبل نے کی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کی ولایت و عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اور میں اپنے اہل اور قرابت داروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیر خواہی کریں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ وفات سے پہلے آپ رحمہ اللہ علیہ نے اپنا وضو کرایا اور ہر حصے کو اچھی طرح دھلوایا، پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا، درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے۔ روایات کے مطابق تاریخ 12 ربیع الاول اور سال 241 ہجری تھا، جمعے کا دن تھا۔ عمر تقریباً 77 برس تھی۔ تجہیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کرنے والے افراد کی تعداد مختلف بیان کی جاتی ہے۔ پروفیسر ابو زہرا مصری نے یہ تعداد 8 لاکھ لکھی ہے۔ عبدالرشید عراقی نے یہ تعداد 8 لاکھ مرد اور 60 عورتیں لکھی ہے، جن میں اکثریت اہل علم تھی۔ دیگر نے 25 لاکھ، 18 لاکھ ان لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا جو کشتیوں پر تھے، اور 15 لاکھ بتایا ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام احمد کی وفات کے دن تقریباً 20,000 عیسائیوں یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ علماء اس وقت کہا کرتے تھے، ہمارے اور دوسروں کے درمیان میں جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں۔ امیر بغداد محمد بن عبداللہ طاہر نے جنازہ پڑھائی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔